بیٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو میرے گاؤں میں رہتا تھا، ہم لوگ ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو وہ جہنمی جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی تم تو مسجد چلے جاتے تھے، میں تو چائے کی دکان پر بیٹھا رہ جاتا تھا، تم نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے، میں تو رات کو 2-2 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا رہتا تھا، میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، وہ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم شادی میں لاکھوں کا کھانا فری میں ہم برباد کر دیتے تھے، بہترین کھانا بنواتے تھے، اور جتنا کھانے والے کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا تھا، لیکن گاؤں میں غریبوں کو کھانا دینے کی توفیق نہ ہوتی تھی، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اپنا پیسہ کبھی غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، ہم رسول کا مذاق اڑاتے تھے، ہم قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، ہم علماء کا مذاق اڑاتے تھے، ہم مدرسوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سعودی عرب کے عالم دین نے کہا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ نوجوان جب مر رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ چکا تھا اور اس کو وہ منظر دکھائی دے رہا تھا، اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آج وہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے، اسی لیے اس کی زبان سے بار بار سقر کا لفظ آ رہا تھا، وہ انا فی سقر کہہ رہا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بے نمازی تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کرنے والا نوجوان تھا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ ہم نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان کا مطلب بتاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تڑپ جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی تھی، ان تینوں میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس پر ڈورے ڈالتا تھا، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب گاؤں میں قحط پڑا، سوکھا پڑا اور وہ لڑکی میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، میں مدد کرنے کے لیے تیار تو ہوا، مگر میں نے کنڈیشن لگا دی کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنی آبرو میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ لیکن جب عین موقع پر میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر لیتا، اس لڑکی نے عین موقع پر کہا کہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں اس چیز کو تو استعمال مت کر۔ اللہ کا نام سن کر کے اس نوجوان نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا، زنا کا ارادہ چھوڑ دیا، اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ پھر اس نے کبھی غلط کام کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، رمضان میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، حافظ جی 1 پارہ کی تراویح پڑھا رہے ہیں، اگر کسی دن حافظ جی نے 1.5 پارہ کر دیا، 2 پارہ کر دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حافظ صاحب آپ نے 2 پارہ کیوں پڑھا دیا، ہم سے نہیں پڑھی جاتی 2 پارہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی مسجد میں تو یہ حال بھی ہے کہ حافظ صاحب نے تھوڑی لمبی تراویح پڑھا دی تو سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی منظر دیکھا گیا۔
لیکن جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فضیل ڈاکو کو دیکھو، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا بندہ سورہ حدید کی آیت پر پہنچتا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کا دل پگھل جائے۔ فضیل ابن عیاض کے دل پر چوٹ لگی، اے اللہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے، اے اللہ میں تیری دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کرنے کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا، اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ چکا ہے، اے اللہ تیرا بندہ فضیل آج سے سچی توبہ کرتا ہے، آج سے فضیل نہ تو کوئی ڈاکہ ڈالے گا، نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا، آج کے بعد تیرا بندہ فضیل تیرے گھر کی عبادت میں، تیرے گھر کے طواف میں اور نماز میں اور عبادت میں لگا رہے گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عابدوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ آج ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے، اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو ایمان ہے نا یہ دنیا کی سب سے بڑی پونجی ہے ہماری۔ ہم غریب ہیں، ہمارے گھر کمزور ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے، ان کے سامنے ہمارے پاس ان سے بڑی دولت ہے میرے بھائی، ایمان کی دولت، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے تیسرے پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے، اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اے اللہ، لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہے لیکن تیرے پاس اس سے بڑی دولت نہیں ہے، تیرے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ شیرسا آبادیوں کا علاقہ ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں، اور میں بنارس میں اور دیگر جگہوں پر کہتا بھی ہوں کہ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے، الحمدللہ 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل توحید کی برادری ہے، اہل توحید کی کہ یہ قوم ہے۔ مگر میرے بھائی اگر آپ کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کی گھر کی عورتیں مشرکوں کے پاس جا کر کے شرکی عمل کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو جھاڑ پھونک کروا رہی ہیں، اور آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ کام ہو رہا ہے، تو معاف کیجئے آپ نے اپنی برادری کا نہیں اپنے دین اور اپنے اسلام کا سر نیچا کر دیا ہے۔ یہ پونجی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ایمان کی پونجی، توحید کی پونجی، اس پونجی کی حفاظت کیجئے میرے بھائی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو توحید پر بچا کے رکھیے میرے بھائی۔ ساری زندگی اگر آپ توحید پہ رہتے ہیں اور مرنے کے پہلے اگر آپ نے شرک کر دیا تو ساری زندگی کی آپ کی کمائی برباد ہو جائے گی، اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟
اللہ جواب دیتا ہے قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ میرے بندو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو نیک عمل کرو، ایسا عمل کرو جو اللہ کی نظر میں نیک ہو، اور اپنے عمل میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی چاہے نہ آئے، اگر یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تقریر کا خلاصہ سمجھ لیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں تو جواب دے دو کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، مدرسے میں آپ نے 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، اگر چندہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے تب تو وہ نیک عمل ہے، اور اگر چندہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والے تعریف کرے کہ پردھان جی نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، پورے گاؤں میں چرچا کیا جائے، پورے گاؤں والے آپ کے چندے کی تعریف کریں، مدرسے والے آپ کو سلامی دیں، اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میرے بھائی آپ کا عمل تو ہے مگر نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کی پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ کے لیے۔ نیک عمل کی دوسری شرط کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہو، وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیا چک کے علاقے میں تھا۔ مالدہ سے کلیا چک جانے میں 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں، لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تھا اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ یقین مانیے آپ، 40 سے 45 منٹ کا راستہ مالدہ سے کلیا چک جانے مجھ کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے بھر مسلمان نوجوان قطب مینار کی جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ او لوگو، اگر یہ جلوس نکالنا، یہ ڈی جے بجانا یہ نبی کی محبت کے نام پر اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ابو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا، عمر فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا، نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا؟ کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، اس لیے یہ کام بدعت ہے، یہ کام نیک عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کروں تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیک دے رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے، اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے، تب وہ چیک مانی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک چیک ہے، اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے۔ وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہے تو سنت ہے، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے بن جائیں اور جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب 2 باتیں اور ہیں، بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ ایمان والے بھی بن گئے، آپ نیک عمل کرنے والے بھی بن گئے، لیکن آپ نے نیک بات، اچھی بات، حق بات دوسروں کو نہیں بتائی۔ آپ نے دوسروں کو چھوڑو، اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی۔ باپ بیچارہ تہجد پڑھ رہا ہے، بیٹا 1 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور باپ نے کبھی یہ ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ بیٹے کو نماز کے لیے بولے۔ ماں بیچاری رات بھر قرآن پڑھ رہی ہے، اور جوان بیٹی موبائل لے کر کے کونے میں کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ماں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کو صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق بتائے۔
میرے پیارے ساتھیوں، آپ روشنی میں یہ کافی نہیں ہے، آپ کو روشنی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی میں لانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آپ کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہوں گے، آپ کا ان کے ساتھ ویوہار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں آپ، کبھی آپ نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا آپ کی گردن نہیں پکڑی جائے گی؟ جناب آپ کے گاؤں میں لوگ رہتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، آپ کے پاس قرآن تھا، آپ کے پاس نبی کا طریقہ تھا، آپ کے پاس اسلام تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم بھائی کو قرآن نہیں دیا، اس کو اسلام کی شکشاؤں کو نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کہ آپ کی گردن بھی پکڑی جائے گی۔ عبدالغفار صاحب بنارس سے ارریہ تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، فوربیس گنج آپ جایا کرتے تھے، آپ کا پڑوسی ہندو تھا، غیر مسلم تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم کو قرآن دیا، اسلام کے بارے میں بتایا؟ آپ کے محلے میں لوگ شرک کرتے تھے، آپ نے کبھی ان کو تبلیغ کی؟ یہ عبدالغفار سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچائی کی تبلیغ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ کام تو علماء کا کام ہے، یہ تو جامعہ سلفیہ میں کوئی پڑھ کے آئے، جامعہ ابن تیمیہ میں کوئی پڑھ کے آئے، سنابل میں کوئی پڑھ کے آئے، اس کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر تمہیں پہنچی ہے تو تم دوسروں کو پہنچاؤ۔ تبلیغ کرنا، سچائی کی دعوت دینا، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ آپ کو جتنی باتیں پتہ ہے اتنی باتیں اگر آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائیے۔ اسلام کی خدمت آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ دولت والے تو دولت کے ذریعے کیجئے، اگر آپ دماغ والے تو دماغ کے ساتھ کیجئے، اگر آپ علم والے تو علم کے ساتھ کیجئے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے آپ کیجئے۔ اپنی انرجی اور اپنی طاقت کا استعمال آپ دین کی خدمت کے لیے کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دین کی تبلیغ میں آپ کا کیا رول ہے؟ آج رات میں جب بستر پہ سونے جائیے تو ضرور سوچئے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، اور سچائی کی تبلیغ کرنے والے اور حق کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب آپ سچائی کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو گالی دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ بھی کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یاد کر لینا اپنے نبی کی سنت کو، یاد کر لینا اپنے نبی کے طریقے کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کو اپنے گاؤں سے ارریہ جانا پڑے، 4 ویلر سے آپ کو جانا پڑے تو آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے مکہ سے طائف کا سفر طے کیا تھا، 100 کلومیٹر کا سفر، اور نبی نے یہ سفر، اس زمانے میں اونٹ کی سواری چلا کرتی تھی، اس زمانے میں گھوڑے کی سواری چلا کرتی تھی، اس زمانے میں گدھے کی سواری چلا کرتی تھی، مگر نبی نے یہ 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا، پیدل طے کیا تھا، 100 کلومیٹر کا سفر۔ پہاڑوں کے بیچ سے چل رہے ہیں اللہ کے نبی، ریگستان کے بیچ میں سے چل رہے ہیں۔ مکہ سے اللہ کے نبی طائف پہنچے، سب سے پہلے طائف کے جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے ان کے گھر پر پہنچے، ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، ان کو توحید کے بارے میں سمجھایا، ان کو بتایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ان کمینوں نے، ان بدبختوں نے، ان بد نصیبوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ اے محمد، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے۔ کسی نے کہا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو جاؤ تم میرے لیے بد دعا کر کے دکھاؤ، اور اگر تم جھوٹے نبی ہو تو میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی نے بڑے صبر سے کام لیا، کہ کوئی بات نہیں،
تم میرا کلمہ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو میں طائف کے اندر گھوم گھوم کر کے تبلیغ کروں گا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤں گا، تو کم سے کم تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا، تم سے میری بات ہوئی ہے تم اس بات کو سیکرٹ رکھنا۔ مگر ان کمبختوں نے اس کو بھی سیکرٹ نہیں رکھا، اور پورے طائف میں اللہ کے نبی کے اوپر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، پیدل طے کر کے اللہ کے نبی آئے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، مگر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی طائف سے نکلنے لگے۔ جب طائف سے نکلنے لگے تو ان کمینوں نے، ان بدماشوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ کہاں سے بچاتے، پتھر تو ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے میرے نبی کو، آپ کے بدن سے خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتوں میں جم گیا۔ اللہ کے نبی طائف سے نکل کر کے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے نکلتے ہیں، اور طائف سے 3-4 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے پناہ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے اللہ یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، یہ کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اے اللہ یہ تیرے مقام کو نہیں جانتے، اے اللہ یہ میری عظمت کو نہیں جانتے، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مگر اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صبر کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ ہمیں اور آپ کو صبر کا مطلب ہم نے جانا ہی نہیں، صبر کس کو کہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دین کی تبلیغ کے راستے میں صبر کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ مومن کی زندگی تو 2 ہی چیزوں کا نام ہے، خوشی میں شکر کرنا ہے، تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچہ مر گیا تو صبر کر لیا آپ نے، بیٹا مر گیا صبر کر لیا، باپ کا انتقال ہو گیا تو صبر کر لیا۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تمام لڑکوں کی غلط تعلقات ہیں لڑکیوں کے ساتھ، بڑے فخر سے وہ آپ سے آ کر کے کہتا ہے کہ میرے اتنی لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، لیکن آپ نے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھا ہے، آپ نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ میں اپنے قدم کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے میں جوان ہو گیا ہوں، میں نکاح کر کے شادی کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا۔ یہ بھی صبر ہے میرے پیارے بھائیوں۔ سارے گاؤں کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ایک لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو برقعے میں نکلتی ہے، نقاب میں نکلتی ہے، اس کے گھر والے اس کو تانا مارتے ہیں، یہ تو بڑی دیندار بنتی ہے، یہ تو بڑی پردے والی بنتی ہے، جب سارے لوگ پردہ نہیں کرتے تو یہ پردہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، میرے رب کا کیا حکم ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ وہ لڑکی بے پردہ لوگوں کے ماحول میں پردے میں نکلتی ہے، یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ جیتتی ہے، سارے کھلاڑی شراب کی بوتل لٹا رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہیں، لیکن معین علی اور محمد راشد نام کے 2 مسلمان کھلاڑی شراب سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے تمام کھلاڑیوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں شراب حرام ہے۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائی۔ ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی ہاشم املہ، اس کے دیش میں شراب، اس کے دیش کی جو ڈریس ہے، اس کے ٹیم کی جو جرسی ہے، اس کے ٹیم کی جو جیکٹ ہے، اس کے اوپر شراب کا ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ ہاشم املہ کہتا ہے میں جرمانہ دے دوں گا، میں پینالٹی دے دوں گا، مگر میں شراب کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کروں گا۔ وہ شراب کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بھی صبر ہے۔ اس کی بیوی ساؤتھ افریقہ جیسے ملک میں جہاں پورے کپڑے پہننے والی لڑکیاں آپ کو بہت کم ملیں گی، اس ملک میں بھی اس کی بیوی ہاشم املہ کی بیوی جب اپنے شوہر کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے آتی ہے تو سر سے پیر تک مکمل نقاب میں آتی ہے۔ یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ برائی کا تقاضا موجود ہو، برائی کرنے والے موجود ہوں، مگر آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا کر کے رکھیں، یہ صبر کی بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ اور ایسے ہی صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے گا۔
ہم نے صبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا. ہم نے صبر کا مطلب سمجھا بیماری آئی تو صبر کر لیا, تکلیف آئی تو صبر کر لیا. ٹھیک ہے, وہ بھی صبر ہے, مصیبتوں پر صبر کرنا بھی صبر ہے, مگر برائی سے بچنا بھی صبر ہے, اور نیکی کے کام پر ڈٹے رہنا بھی صبر ہے. سردی کا موسم ہے, 5:15 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے. آپ 5:15 بجے اپنے بستر کو, رضائی کو, کمبل کو چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم, مؤذن کی آواز آتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. آپ نے کمبل پھینکا, رضائی پھینکی, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے, اگر گرم پانی آپ کو نہیں مل پایا تو ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کیا. وضو کر کے آپ مسجد میں آئے, آپ نے فجر کی نماز پڑھی. آپ نے نہ جاڑا دیکھا, نہ سردی دیکھی, نہ گرمی دیکھی. آپ نے سال کے 365 دن نماز کی پابندی کی. میرے پیارے بھائیو, یہ بھی صبر ہے. رمضان کا مہینہ اپریل اور مئی میں آیا, بہت سارے لوگ گرمی سے بے حال ہو گئے, روزہ رکھنا مشکل ہو گیا, مگر انہوں نے روزے کو کمپلیٹ کیا, روزے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ بھی صبر ہے. نیکی کے اوپر ڈٹے رہنا, برائی سے بچنا, اور اللہ کی تقدیر کے اوپر قائم رہنا, یہ تینوں چیزوں کا نام صبر ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں, مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. میری پیاری ماں بہنوں, جب بات صبر کی آتی ہے تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں, عورت کے اندر صبر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ عورت کے اندر صبر ہوتا ہے, لیکن وہ صبر ایمان کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, ورنہ نبی کے زمانے میں ہم نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے. احد کا میدان ہے, ایک عورت آتی ہے, سوال کرتی ہے اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, اس جنگ میں تیرے باپ شہید ہو چکے ہیں. کہتی ہے مجھے میرے باپ کے بارے میں نہ بتاؤ, مجھے فاطمہ کے ابا کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں. جواب ملا اللہ کے نبی ٹھیک ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کو خبر دی جاتی ہے کہ جنگ احد میں تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے. وہ کہتی ہے میرا بیٹا تو اللہ کو پیارا ہو گیا, یہ بتاؤ کہ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہیں. پھر تیسری مرتبہ اس کو خبر دی گئی اے فلاں تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے, تو بیوہ ہو چکی ہے. وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں, میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں, مجھے بس اتنا بتا دو عائشہ اور خدیجہ کے شوہر کا کیا حال ہے, اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہیں. وہ عورت کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے, مجھے اللہ کے نبی کا دیدار کرا دو, مجھے دیکھ لینے دو کہ اللہ کے نبی صحیح سلامت ہیں. لوگ اس کو لے کر کے گئے, اس نے اللہ کے پیارے نبی کو دیکھا اور نبی کو دیکھ کر کے کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ اگر زندہ ہیں, آپ اگر باحیات ہیں تو ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں. باپ میں نے کھو دیا, بھائی میں نے کھو دیا, بیٹا میں نے کھو دیا, شوہر میں نے کھو دیا, مگر اے اللہ کے نبی اگر آپ زندہ ہیں تو یہ ساری مصیبتیں میں برداشت کرنے کو تیار ہوں. صبر اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے, کالی کلوٹی عورت ہے, خوبصورت نہیں ہے, کالی کلوٹی عورت ہے. آ کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, اور جب یہ دورہ آتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں, اور اے اللہ کے نبی جب یہ دورہ مجھے آتا ہے وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ تو میری شرمگاہ کھل جاتی ہے, میرا بدن کھل جاتا ہے, میرا سطر کھل جاتا ہے. اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے یہ مصیبت دور ہو جائے. مرگی کی بیماری آپ جانتے بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے, اللہ نہ کرے یہ بیماری کسی کو ہو جائے, جس کو ہو جاتی بہت جھیلتا ہے وہ. اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ دورہ مجھے آتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا بدن کھل جاتا ہے, میرا سطر کھل جاتا ہے, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں. اب ذرا غور سے سنیے میرے بھائیو, صبر کس کو کہتے ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اس عورت سے کہتے ہیں اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی, تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی, لیکن اگر تم کہو تم صبر کر لو تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کو جنت ملے گی.
तुम इस मुसीबत को बर्दाश्त कर लो, तुम इसके ऊपर सब्र कर लो, तो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुमको जन्नत मिलेगी। अब उस औरत के सामने दो रास्ता है, एक तरफ इतनी खतरनाक बीमारी है मगर बर्दाश्त करने पर जन्नत मिलेगी, दूसरी तरफ नबी दुआ कर देंगे तो मुसीबत दूर हो जाएगी। उसने सोचा इधर अगर बीमारी है तो जन्नत मिल रही है, उधर बीमारी तो खत्म हो रही है मगर जन्नत की गारंटी नहीं है। उसको लगा कि ये फायदे का सौदा है। उसने कहा आए अल्लाह के नबी, अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने की वजह से मुझे जन्नत मिल रही है तो मैं सब्र करने के लिए तैयार हूं, मैं मिर्गी की इस बीमारी को बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आए अल्लाह के नबी, मैं मिर्गी तो बर्दाश्त कर सकती हूं, बेशर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, अगर अल्लाह ने आपके चेहरे के नक्शो निगार अच्छे बनाए हैं, तो इस खूबसूरती की नेमत की कदर करो, उसको बेपर्दा हो करके बेहयाई की नजर न करो, उस नेमत की ना कदरी न करो। वो औरत काली कलूटी औरत है लेकिन उसको शर्म हया का कितना पास है। वो कहती है कि अय अल्लाह के नबी, आप ये तो दुआ कम से कम अल्लाह से कर दीजिए